آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردہ کو زندہ کرتے تھے۔ آپ پیدائشی اندھے کو آنکھیں اور کوڑے کو شفا دیتے تھے۔ آپ مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑ جاتا۔ آپ یہ بھی بتا دیتے کہ آج تم کیا کھا کر آئے ہو، کیا خرچ کیا اور گھر میں کیا ذخیرہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سچا واقعہ۔ آج کے اس واقعہ میں ہم جانیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حلیہ مبارک کے بارے میں۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ کا قد درمیانہ، رنگت سفید اور زلفیں کندھوں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ صحیح البخاری۔ آپ جب جوان ہوئے، کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو بنی اسرائیل ہر برائی میں مبتلا ہو چکے تھے، حتیٰ کہ یہودی بادشاہ نے اپنی کافر اور فحاشہ محبوبہ کے کہنے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد قوم کو برے کاموں سے روکا تو بادشاہ اور حکومت کے کارندے اور امراء پریشان ہو گئے۔ روم کے بادشاہ نے پھانسی کا حکم نامہ جاری کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو باحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں بھی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک نبی ہوں اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس وقت کے حساب سے معجزات عطا فرمائے تاکہ ہر نبی کو شریعت پر عمل کرنے اور کرانے میں آسانی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا کر سب کو حیران کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں کے مقابلے کا معجزہ عطا کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حالات کے مطابق معجزات عطا فرمائے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردہ کو زندہ کرتے تھے۔ آپ پیدائشی اندھے کو آنکھیں اور کوڑے کو شفا دیتے تھے۔ آپ مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑ جاتا۔ آپ یہ بھی بتا دیتے کہ آج تم کیا کھا کر آئے ہو، کیا خرچ کیا اور گھر میں کیا ذخیرہ ہے۔ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور پنگھوڑے میں لوگوں سے بات کی۔ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ قرب قیامت کے نزدیک آپ دوبارہ زمین پر اللہ کے حکم سے آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن ہوں گے۔ توحید پر ایمان لانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں سے تھا۔ انبیاء کی تصدیق کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں سے تھا۔ انہوں نے بتایا کہ آخرت پر ایمان لاؤ، آخرت پر یقین رکھو، فرشتوں پر ایمان لاؤ، اخلاق حسنہ اختیار کرو، برائیوں سے بچو، دنیا کی محبت دل سے نکال دو، تورات اور انجیل پر عمل کرو۔ آپ یہ بھی بتا دیتے کہ جتنے بھی معجزات مجھے عطا ہوئے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ سن کر یہودی آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ ان حالات کے باوجود یہودی آپ کا مذاق اڑاتے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بدستور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اسی طرح آپ کے کافی حمایتی پیدا ہو گئے۔ یہ مددگار زیادہ تر غریب اور مزدور لوگ تھے۔
ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حامیوں نے مطالبہ کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا نازل کرے تاکہ ہم معاشی طور پر مضبوط ہو کر دین کا زیادہ کام کر سکیں۔ مددگاروں کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر کہ اس کا آنا ہمارے لیے باعث مسرت ہو، تیرے غضب کا مظہر نہ ہو، ہمیں غیبی رزق سے جو ہے اپنی مدد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، میں تیری دعا کو قبول کرتا ہوں، آسمان سے دسترخوان بھی بھیج دوں گا، مگر اس کے بعد جو میری نافرمانی کرے گا پھر میں ایسا عذاب دوں گا جو کسی کو نہ دیا ہوگا۔ جب آپ نے دین کی سربلندی کے لیے کام کیا تو بنی اسرائیل کے سرداروں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی اور روم کے بادشاہ کو آپ کے خلاف خوب بھڑکایا اور بادشاہ کو کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے معجزات کے ذریعے آپ کی حکومت چھیننا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروا کر پھانسی کا حکم دے دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 116 میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سوال کے جواب میں جو کہ عیسائی ان کے اوپر ایک بہتان باندھتے ہیں، اس کا جواب کچھ اس طرح سے دیا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم سے سوال کریں گے کہ اے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو دونوں کو معبود بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب پھر وہی سورۃ المائدہ آیت نمبر 116 میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ، تو پاک ہے، میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں لوگوں سے وہ بات کہوں جس کا کہنا میرے لیے جائز نہیں ہے؟ اگر میں نے یہ بات لوگوں سے کہی ہے تو اس کو بخوبی تو جانتا ہے، اس لیے کہ تو میرے دل کی بات کو جانتا ہے، جبکہ میں تیرے دل کی بات کو نہیں جانتا، بے شک تو دلوں کے بید خوب جاننے والا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس واقعہ کی روشنی میں ہمیں غور و فکر کی اور محاسبے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔